اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور تم لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ایک بچھڑے کو پرستش کے لیے خدا بنا لیا، حالانکہ تم اپنے اوپر ظلم جوت رہے تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی درگزر کی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ کو توریت عطا کی اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا قانون عنایت کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو خدا بنا کے اپنے اوپر بڑا سخت ظلم کیا، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کو قتل کر ڈالو۔ تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر جب تم نے ایسا کیا تو خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہیں بجلی نے آ ڈالا اور تم تکتے ہی رہ گئے۔ پھر تمہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے زندہ اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا، اور یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ جو ستھری و نفیس روزیاں تمہیں دی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ۔ اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بگاڑا نہیں مگر اپنی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس گاؤں اہیرا میں جاؤ اور اس میں جہاں چاہے فراغت سے کھاؤ پیو، اور دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حتیٰ بخشش کہتے ہوئے آؤ، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کی نیکی بڑھا دیں گے۔ تو جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے شریروں نے بدل کر دوسری بات کہنی شروع کر دی۔ تب ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے شرارت کی تھی ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمانی بلا نازل کی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے کہا اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ لاٹھی مارتے ہی اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ بخوبی جان لیا۔ اور ہم نے عام اجازت دے دی کہ خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر نہ رہا جائے گا، تو آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں جیسے ساگ پات، ترکاری اور ککڑی، گیہوں یا لہسن اور مسور، پیاز، من و سلویٰ کی جگہ پیدا کریں۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایسی چیز کو جو ہر طرح سے بہتر ہے ادنیٰ چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو کسی شہر میں اتر پڑو، پھر تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے سب موجود ہے۔ اور ان پر رسوائی اور محتاجی کی مار پڑی، اور ان لوگوں نے قہر خدا کی طرف پلٹا کھایا۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ وہ لوگ خدا کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور لامذہبوں میں
میں سے جو کوئی خدا اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور اچھے اچھے کام کرتے رہیں تو انہی کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے خدا کے پاس ہے، اور نہ قیامت میں ان پر کسی کا خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تعمیل توریت کا تم سے اقرار کر لیا اور ہم نے تمہارے سر پر طور سے یعنی پہاڑ کو لا کر لٹکایا اور کہہ دیا کہ توریت جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے، بس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم نے سخت گھاٹا اٹھایا ہوتا۔ اور اپنی قوم سے ان لوگوں کی حالت تو تم بخوبی جانتے ہو جو شنبے سنیچر کے دن اپنی حد سے گزر گئے، اس کے باوجود ممانعت شکار کھیلنے نکلے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم رائندے گئے بندر بن جاؤ اور وہ بندر بن گئے۔ پس ہم نے اس واقعے سے ان لوگوں کے واسطے جن کے سامنے ہوا تھا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عذاب قرار دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم لوگوں کو تاکیدی حکم کرتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں۔ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک خدا نے فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ ان میں سے اوسط درجے کی ہو، غرض جو تم کو حکم دیا گیا اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے واہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں یہ بتا دے کہ اس کا رنگ آخر کیا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا بے شک خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے خوب گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والا اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تب کہنے لگے کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں ذرا یہ تو بتا دے کہ وہ گائے اور کیسی ہو۔ وہ گائے تو اور گایوں میں مل جل گئی اور خدا نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا خدا ضرور فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدھائی ہو کہ زمین جوتے، نہ کھیتی سینچے، بھلی چنگی ایک رنگ کی کہ اس میں کوئی دھبا تک نہ ہو۔ وہ بولے اب جا کے ٹھیک ٹھاک بیان کیا، غرض ان لوگوں نے وہ گائے حلال کی، حالانکہ ان سے امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب ایک شخص کو مار ڈالا اور تم میں اس کی بابت پھوٹ پڑی گئی، ایک دوسرے کو قاتل بتانے لگے جو تم چھپاتے تھے۔ خدا کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا، بس ہم نے کہا کہ اس گائے کو کوئی ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مارو، یوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ مثل پتھر کے سخت تھے یا اس سے بھی زیادہ کرخت، کیونکہ پتھروں میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دراریں پڑ جاتی ہیں اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خدا غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارا سا ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ سابق میں ایسا تھا کہ خدا کا کلام
सुनाता था और अच्छी तरह समझने के बाद उलट फेर कर देता था। हालांकि वह खूब जानते थे और जब उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो ईमान लाएं तो कह देते हैं कि हम तो ईमान ला चुके, और जब उनसे बाज के साथ तखलियाँ करते हैं तो कहते हैं कि जो कुछ खुदा ने तुम पर तौरात में ज़ाहिर कर दिया है क्या तुम मुसलमानों को बता दोगे, ताकि उसके सबब से कल तुम्हारे खुदा के पास तुम पर हुज्जत लाएं। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? लेकिन क्या वह लोग इतना भी नहीं जानते कि वह लोग जो कुछ छिपाते हैं या ज़ाहिर करते हैं खुदा सब कुछ जानता है। और कुछ उनमें से ऐसे अनपढ़ हैं कि वो किताब खुदा को अपने मतलब की बातों के सिवा कुछ नहीं समझते और वो फ़कत ख़याली बातें किया करते हैं। बस वह हो उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं, फिर लोगों से कहते फिरते हैं कि ये खुदा के यहाँ से आई है, ताकि उसके ज़रिए से थोड़ी सी कीमत दुनियावी फ़ायदा हासिल करें। बस अफसोस है उन पर कि उनके हाथों ने लिखा, और फिर अफसोस है उन पर कि वह ऐसी कमाई करते हैं और कहते हैं कि गिनती के चंद दिनों के सिवा हमें आग छुएगी भी तो नहीं। ए रसूल, इन लोगों से कहो कि क्या तुमने खुदा से कोई इकरार ले लिया है कि फिर वह किसी तरह अपने इकरार के खिलाफ हरगिज़ न करेगा, या बेसमझे बूझे खुदा पर बहताव जोड़ते हो? हाँ, सच तो यह है कि जिसने बुराई हासिल की और उसके गुनाहों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है, वही लोग तो दोज़खी हैं और वही तो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमानदार हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं, वही लोग जन्नती हैं कि हमेशा जन्नत में रहेंगे। और वो वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से, जो तुम्हारे बुज़ुर्ग थे, अहद व पैमान लिया था कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करना, और माँ बाप और कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ अच्छे सलूक करना, और लोगों के साथ अच्छी तरह नरमी से बातें करना, और बराबर नमाज पढ़ना और ज़कात देना। फिर तुम में से थोड़े आदमियों के सिवा सब के सब फिर गए, और तुम लोग हो ही इकरार से मुँह फेरने वाले। और वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हारे बुज़ुर्गों से अहद लिया था कि आपस में कुरेज़ियाँ ना करना और ना अपने लोगों को शहर बदर करना, तो तुम्हारे बुज़ुर्गों ने इकरार किया था और तुम भी उसकी गवाही देते हो कि हाँ ऐसा हुआ था। फिर वही लोग तो तुम हो कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हो और अपनों से एक जत्थे के नाहक और ज़बरदस्ती हिमायती बनकर दूसरे को शहर बदर करते हो। और लुत्फ़ तो ये है कि अगर वही लोग कैदी बनकर तुम्हारे पास मदद मांगने आए तो उनको तावान देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनका निकालना ही तुम पर हराम किया गया था। तो फिर क्या तुम किताब खुदा की बाज़ बातों पर ईमान रखते हो और बाज़ से इनकार करते हो? बस तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सज़ा इसके सिवा और कुछ नहीं कि ज़िंदगी भर की रुसवाई हो और आखिरकार क़यामत के दिन सख्त अज़ाब की तरफ लौटा दिए जाएं। और जो तुम लोग करते हो खुदा उससे गाफिल नहीं है। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी खरीद, बस न उनके अज़ाब में ही तखलीक कमी की जाएगी और न वह लोग किसी तरह की मदद दिए जाएंगे। और ये हकीकी बात है कि हमने मूसा को किताब तौरात दी और उनके बाद बहुत से पैगंबरों को उनके कदम बा कदम ले चले, और मरियम के बेटे ईसा को भी बहुत से वाज़े व रोशन मौजज़े दिए, और पाक रूह जिब्रील के ज़रिए
مدد کی؟ کیا تم اس قدر بددماغ ہو گئے ہو کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری خواہش نفسانی کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم اکڑ بیٹھے؟ پھر تم نے بعض پیغمبروں کو تو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا، اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان پر لعنت کی ہے، بس کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب قرآن آئی، اور وہ اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس تصدیق بھی کرتی ہے، اور اس سے پہلے اس کی امید پر کافروں پر فتح یاب ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ چیز جسے پہچانتے تھے آ گئی تو لگے انکار کرنے، بس کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ کیا ہی برا ہے وہ کام جس کے مقابلے میں اتنی بات پر وہ لوگ اپنی جانیں بیچ بیٹھیں کہ خدا اپنے بندوں سے جس پر چاہے اپنی عنایت سے کتاب نازل کیا کرے۔ اس رشک سے جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے سب کا انکار کر بیٹھے، بس ان پر غضب ٹوٹ پڑا، اور کافروں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔